بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ نوبل انعام کا نام نوبل کیوں رکھا گیا؟ نوبل انعام کیوں دیا جاتا ہے؟ نوبل انعام کا بانی الفریڈ نوبل تھا۔ الفریڈ سویڈن میں پیدا ہوا، لیکن اس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ روس میں گزارا۔ الفریڈ نوبل اپنے دور کے مایہ ناز موجد انجینئر اور کیمیا دان تھے، جنہوں نے اپنی 355 ایجادات کے ذریعے بے شمار دولت حاصل کی، جس میں سب سے زیادہ اہمیت ڈائنامائٹ اور کارڈائٹ کو حاصل ہوئی، اور ان کی وجہ سے انہیں عدالتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ڈائنامائٹ سے کمائی گئی دولت کی وجہ سے 1896 میں اپنے انتقال کے وقت نوبل کے اکاؤنٹ میں $90 لاکھ کی رقم تھی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نوبل انعام کی شروعات کیسے ہوئی۔ 1888 میں الفریڈ نوبل کے بھائی لیڈوگ کا انتقال ہوا تو کئی اخبارات نے ان کے بھائی کی جگہ الفریڈ نوبل کی وفات کی خبریں، تعزیت اور کارنامے شائع کیے۔ ان میں سے ایک مضمون کا عنوان موت کے سوداگر کی موت تھا۔ اس تحریر نے الفریڈ نوبل کو ذہنی اور جذباتی طور پر شدید متاثر کیا کہ اتنی دولت، کامیابیاں اور شہرت حاصل کر لینے کے باوجود دنیا انہیں مرنے کے بعد موت کے سوداگر کے نام سے یاد رکھے گی۔ لہٰذا انہوں نے اپنی توجہ فلاحی کاموں کی طرف مبذول کی اور اپنی وفات سے ایک سال پہلے 1895 میں انہوں نے پیرس میں سویڈن ناروے کلب کی ایک تقریب میں اپنی آخری وصیت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی کل دولت کا 94% حصہ مختلف مضامین میں قابل قدر خدمات سر انجام دینے والے افراد کو نوبل پرائز دینے کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے فزکس، کیمسٹری، فزیولوجی، ادب، میڈیسن اور عالمی امن کے شعبوں میں انعامات دینے کا اعلان کیا۔ اس کی وصیت کے ایک سال بعد دسمبر 1896 میں الفریڈ نوبل برین ہیمرج کے باعث انتقال کر گئے، مگر کئی ناگزیر وجوہات کی بنا پر تاخیر کے بعد نوبل پرائز سے متعلق ان کی وصیت پر 1897 میں دی نوبل پرائز کا آغاز ہوا، اور شروع میں ریجنر سوہلمین اور روڈولف کو نوبل فاؤنڈیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا، جن کا کام نوبل کے اثاثوں کی حفاظت کے ساتھ نوبل پرائز کا انعقاد کرنا بھی تھا۔ ان افراد کی منظوری سے امن کے نوبل انعام کے لیے نارویجین نوبل کمیٹی اور فزکس اور کیمسٹری میں نوبل انعام کے لیے رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز بنائی گئی۔ فزیولوجی اور میڈیسن میں نوبل انعام دینے کا فیصلہ کارولنسکا انسٹی ٹیوٹ کی نوبل اسمبلی اور ادب میں نوبل انعام سویڈش اکیڈمی کے سپرد کیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد سویڈن کے سینٹرل بینک نے الفریڈ نوبل کی یاد میں اکنامکس میں اہم خدمات سر انجام دینے والے افراد کے لیے معاشیات کے نوبل انعام کا آغاز کیا۔ یوں پہلی دفعہ 1901 میں فزکس، کیمسٹری، ادب، فزیولوجی، میڈیسن اور امن کے شعبوں میں نوبل انعامات دیے گئے۔ نوبل فنڈ میں ہر سال منافع میں اضافے کے ساتھ ساتھ انعام کی رقم بھی بڑھ رہی ہے۔ 1948 میں انعام یافتگان کو فی کس $32,000 ملے تھے، جبکہ 1997 میں یہی رقم بڑھ کر $10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ نوبل انعام کی پہلی تقریب الفریڈ کی 5ویں برسی کے دن یعنی 10 دسمبر 1901 کو منعقد ہوئی تھی۔ تب سے یہ تقریب ہر سال اسی تاریخ کو ہوتی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ریسرچ میں مدد کی وجہ سے صرف ایک شخص کو پوری رقم دینے کی بجائے ریسرچ کرنے والی ٹیم کے اہم اراکین میں برابر تقسیم کر دی جاتی ہے، مگر ان کی تعداد کبھی 3 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یعنی فزکس، کیمسٹری اور میڈیسن میں کسی بڑے بریک تھرو میں اہم کردار ادا کرنے والے 3 افراد کے درمیان نوبل پرائز کی رقم برابر تقسیم کر دی جاتی ہے۔ الفریڈ نوبل نے اپنی آخری وصیت میں جن شعبوں میں نوبل انعام دینے کا اعلان کیا تھا، ان میں عالمی امن سر فہرست تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حادثاتی طور پر ملنے والا موت کے سوداگر کا لقب حقیقت میں ان کی پہچان بن جائے۔ لہٰذا 1901 سے دنیا بھر میں امن کے لیے قابل ذکر خدمات سر انجام دینے والے اداروں یا شخصیات کو یہ انعام دیا جا رہا ہے، جس کے لیے 1990 سے اوسلو میں 10 دسمبر کو علیحدہ سے تقریب منعقد کی جاتی ہے، مگر اپنی نوعیت کے حوالے سے یہ انعام برسوں سے متنازع چلا آ رہا ہے، اور اس کے لیے عالمی رائے یہی ہے کہ صرف ان افراد کو دیا جاتا ہے جو مغرب کے منظور نظر ہوں اور عالمی طاقتوں کی پالیسیوں کو اپنا نصب العین سمجھتے ہوں۔
تنازعات سے ہٹ کر اس انعام کا حتمی فیصلہ کرنے والی رائل سوسائٹی کے ججز کے مطابق ان کی اولین ترجیح دنیا بھر سے ایسے افراد یا ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے مختلف قوموں یا ملکوں کے درمیان تنازعات کے حل، اپنے ملک میں فوجوں کی تعداد یا نیوکلیر اور تباہ کن ہتھیاروں کی تعداد میں کمی کی ہو۔ اس کے علاوہ عالمی امن کے استحکام کے لیے مسلسل کوشش کرنے والی شخصیات کو بھی جیوری کی جانب سے اولیت دی جاتی ہے۔ امن کے نوبل انعام کے بارے میں تنقید پر شدت 2011 میں اس وقت آئی جب الفریڈ نوبل کے ایک پوتے مائیکل نوبل کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ انعام کا فیصلہ کرتے وقت ان نکات کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا جو نوبل نے اپنی وصیت میں درج کیے تھے۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ امن کے انعام پر نوبل نے کسی واضح پالیسی کا ذکر نہیں کیا تھا اور وہ صرف چاہتے تھے کہ ڈائنامائٹ، بیلسٹک اور اس جیسی ان کی دیگر ایجادات سے عالمی امن کو جو نقصان ہوا اور جنگوں اور ہلاکتوں میں شدت آئی، اسے روکنے کے لیے اقدامات کرنے والے افراد کی کوششوں کو سراہا جائے۔ تاہم پھر بھی اس ایوارڈ کی نامزدگی کو متنازع کہا جاتا ہے۔ اب تک دیے جانے والے نوبل امن انعام میں جو افراد سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنے ہیں، ان میں میخائیل گورباچوف، شمون پیریز، یاسر عرفات، ہنری کسنجر، جمی کارٹر، ایل گور، لی ڈک تھو، آن سان سوچی، باراک اوباما، یورپین یونین شامل ہیں۔ ان میں سے ہنری کسنجر اور لی تھو کی نامزدگی کے وقت ججز کمیٹی میں شامل 2 اراکین نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے استعفیٰ بھی دے دیا تھا۔ لی تھو نے خود بھی اس استدلال کے ساتھ انعام لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ویتنام میں قیام امن میں انہوں نے مرکزی کردار ادا نہیں کیا تھا، جبکہ ہنری کسنجر نے بھی انعام کی رقم فلاحی تنظیم کو دے کر ایوارڈ کی تقریب میں شرکت نہیں کی تھی۔ دوستو، امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ بھی کسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بایوگرافکس اردو کو وزٹ کر کے سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔